بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کی بہن فضانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے۔ امید کرتی ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کے پہلے حصے میں شامل ہیں کمنٹ باکس میں پوچھے گئے آپ کے خواب اور میری تعبیرات۔ ویڈیو کے دوسرے حصے میں شامل ہیں عید الفطر کی راتوں میں دیکھے گئے 5 خوشخبری والے خواب۔ اگر آپ نے ان میں سے ایک بھی خواب دیکھ لیا تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ انشاءاللہ تعالی اچانک آپ کو بہت بڑی خوشی ملنے والی ہے۔ ویڈیو کے آخری حصے میں اجتماعی دعا کروائی جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے یا اپنے والدین کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو اپنا نام، والد کے نام کے ساتھ اپنا مسئلہ لکھ کر کمنٹ باکس میں لکھ بھیجیے۔ انشاءاللہ تعالی اجتماعی دعا میں آپ کا نام بھی شامل کر لیا جائے گا۔ تمام دوست اجتماعی دعا میں لازمی شامل ہوا کریں۔ آمین ضرور کہا کریں اور آمین کمنٹ باکس میں بھی ضرور لکھا کریں۔ ہمارا آمین اگر فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل جاتا ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعا کیجیے اور دعا لیجیے۔ اگر آپ بھی اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں لکھ دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی میں جلد رپلائی دینے کی کوشش کروں گی۔ اپنے متعلق مکمل معلومات ضرور لکھا کریں۔ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ؟ عمر کیا ہے؟ خواب کس ٹائم پر دیکھا گیا؟ خواب دیکھنے کے بعد آپ نے کیسا محسوس کیا؟ نئے سننے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ نئی ویڈیو بر وقت آپ کو مل سکیں۔ اور ہاں، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز مت بھولا کریں۔ اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کو لازمی شیئر کیجیے تاکہ ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ آئیے پھر اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیرات کے حوالے سے پہلا خواب آسیہ بی کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ لکھتی ہیں السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میری عمر 25 سال ہے۔ میں ان میرڈ ہوں۔ میں نے خواب میں 4 بجے کے قریب دیکھا کہ میں استغفار کی تسبیح پڑھ رہی ہوں۔ میں حجاب میں ہوں۔ اسکول کے بچے سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں۔ مجھے تعبیر بتا دیجیے۔ سسٹر، آپ کا خواب بہت اچھا ہے۔ خواب میں استغفار کی تسبیح پڑھنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ توبہ کی توفیق نصیب ہوگی اور آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا خواب ارم کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ آپی، میں خواب میں اکثر کانچ کے گلاسوں کو توڑتی ہوں۔ اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ سسٹر، یہ اس بات کی طرف علامت ہے کہ آپ مشکلات اور پریشانیوں سے بہت زیادہ دوچار ہیں۔ اگلا خواب غوثیہ نبی کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپی، میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے والد کے ساتھ روٹی بنا رہی تھی۔ اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ میں ان میرڈ ہوں۔ خواب میں روٹی کھانا، روٹی بنانا بہت اچھا خواب ہے۔ جتنی زیادہ روٹیاں دیکھتا ہے اتنا ہی رزق میں اضافہ ہوگا اور مال کثیر عطا ہوگا۔ اگلا خواب فاطمہ محمد امجد کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ آپی، میں نے خواب میں دیکھا کہ خانہ کعبہ پر بارش کا پانی گرتے ہوئے۔ اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ بہن فاطمہ، خواب میں بارش کا دیکھنا تو ویسے ہی بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن آپ نے تو خانہ کعبہ کے اوپر بارش کا پانی دیکھا ہے، جو نعمت، برکت اور رحمت کی علامات ہیں۔ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور پریشانیاں انشاءاللہ تعالی ختم ہوں گی۔ اگلا خواب ارباز خان کی آئی ڈی سے ایک سسٹر نے پوچھا ہے۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میں نے 4 دن پہلے خواب میں خود کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا۔ تہجد کا ٹائم تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی، اچانک اٹھ گئی اور میں نے اپنے لیے دعا بھی کی۔ میں سخت آزمائش میں ہوں اور 4 مہینے ہو چکے ہیں میری آزمائش کو۔ آپ اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش کو ختم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ خواب آپ کا اچھا ہے۔ خواب میں ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھنا بلند مرتبہ حاصل ہونے اور عزت حاصل ہونے کی نشانی ہے۔
اگلا خواب نسیم بھٹی کی آئی ڈی سے ایک سسٹر نے پوچھا ہے، السلام علیکم آپی، وعلیکم السلام۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میٹھے پانی کا بہت بڑا تالاب تھا، پانی بہت صاف ستھرا تھا۔ میں اس پانی کے اندر چلی گئی اور تیرنے لگی۔ میں تھوڑا دور جانا چاہتی تھی تیر کر، لیکن مجھے ڈر لگا کہ وہاں بہت زیادہ گہرائی ہوگی تو میں ڈر جاؤں گی یا میں ڈوب جاؤں گی۔ پھر میں یہیں سے پانی تیرنے لگی اور مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ میری عمر 30 سال ہے، میں غیر شادی شدہ ہوں اور کسی کو دعاؤں میں مانگ رہی ہوں۔ جس کو میں دعاؤں میں مانگ رہی ہوں وہ کنارے پر بیٹھا ہوا تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ سسٹر، خواب میں تالاب میں تیرنا، اور آپ نے جیسے بتایا کہ آپ شروع میں تو ڈر رہی تھیں کہ میں کہیں ڈوب نہ جاؤں، آدھے راستے کے بعد پھر آپ نے مزید تیرنا شروع کر دیا اور آپ نے خوشی بھی محسوس کی۔ تو کوئی ایسا کام ہوگا جو آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگلا خواب بسمہ رانی کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ کہتی ہیں، آپ ہی میں نے 2-3 ماہ پہلے یہ خواب دیکھا کہ جنگ ہو رہی ہے اور ہماری گلی کے باہر لوگوں کی بہت زیادہ بھیڑ جمع ہے، دشمنوں سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میرے ہاتھ میں بھی کچھ سامان ہوتا ہے جو جنگ میں لڑنے کے کام آتا ہے۔ وہاں میں ایک لڑکی کو دیکھتی ہوں اور خود دشمن کے مقابلہ کرنے سے بھی ڈرتی ہوں اور کہیں وہ مجھے گولی نہ چلا دیں اور میں مر نہ جاؤں۔ پھر میں کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیتی ہوں اور گھر آ جاتی ہوں۔ پلیز اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ میری عمر 25 سال ہے اور میں انمیرڈ ہوں۔ بسمہ بہن، جب کوئی شخص جنگ کا ماحول دیکھتا ہے، خوف محسوس کرتا ہے، تو یہ اصل میں اس کی اندرونی تنازعات کی کیفیت ہوتی ہے۔ کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ زندگی میں چل رہے ہیں، کچھ ایسے دباؤ بھی موجود ہیں آپ کے اوپر جس سے نپٹنے کے لیے آپ پوری کوشش کر رہی ہیں لیکن نکل نہیں پا رہی۔ آپ کے اندر کچھ کمزوریاں موجود ہیں جس کی وجہ سے آپ ان مسئلوں سے پریشان ہیں، تبھی آپ اس سے بھاگنے کی کوششیں کر رہی ہیں کیونکہ آپ ذہنی دباؤ میں ہیں، مسائل کا حل نہیں نکل رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو اس طرح کا خواب آیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے خاندان میں کس طرح کے مسائل موجود ہیں جس کی وجہ سے آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ اگلا خواب روزی بانو کی آئی ڈی سے ایک سسٹر نے پوچھا ہے، السلام علیکم آپی، وعلیکم السلام۔ میرا نام روزی بانو ہے اور میری عمر 23 سال ہے۔ میں کسی کو پسند کرتی ہوں اور روز دعا میں مانگ رہی ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ زمزم کا پانی پی رہی ہوں۔ خواب مجھے رات کے 3 بجے کے بعد آیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ تعبیر بتا دیجیے۔ سسٹر، خواب میں آب زمزم کا پانی پینا بیماری سے شفا حاصل ہونے کی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ زندگی میں خیر اور برکت اور نعمتیں حاصل ہوں گی۔ اگلا خواب پریئر فل جرنی کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے، السلام علیکم آپی، وعلیکم السلام۔ میں نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا، وہ مجھے دیکھ کر کہتے ہیں کہ تم بہت آگے جاؤ گی، اور میرے سر میں پسے ہوئے پھولوں کا پاؤڈر بھی لگا دیتے ہیں۔ پلیز اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ میں انمیرڈ ہوں اور میری عمر 31 سال ہے۔ سسٹر، آپ کا خواب بھی بہت اچھا ہے۔ خواب سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بزرگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قربت آپ کے نزدیک ہے، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو بھی دعائیں آپ دل سے مانگ رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہت جلد قبول ہونے والی ہیں۔ اگلا خواب انور علی کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے، السلام علیکم آپا، وعلیکم السلام۔ میرا نام انور ہے اور میں شادی شدہ ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ نماز ہو چکی ہے، تو میں ایک مسئلہ لے کر ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، یعنی جانماز لے کے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تبھی ایک بزرگ مجھے نظر آئے، انہوں نے میرے اوپر آیت الکرسی کا دم کیا۔ اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ بھائی، آپ کا خواب اچھا ہے۔ خواب میں مسجد جانا، وہاں جا کر نماز پڑھنا، اس کے علاوہ بزرگ کا دیکھنا جو آیت الکرسی پڑھ کر آپ پر دم کر رہے ہیں، آپ کو خیر بھلائی حاصل ہوگی، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، جو غم اور پریشانی آپ کی زندگی میں ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ بزرگ کا آپ کے اوپر دم کرنا اس بات کی علامت ہے کہ جو پریشانیاں ہیں وہ بہت جلد ختم ہونے والی ہیں۔ اگر آپ بیمار ہیں تو انشاءاللہ تعالی شفا یابی حاصل ہوگی۔ اب میں ویڈیو کا دوسرا حصہ شروع کر رہی ہوں۔ اگر عید الفطر کی راتوں میں آپ نے 5 خوشخبری والے خواب دیکھ لیے تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد اچانک آپ کو خوشی کی خبر ملنے والی ہے۔ وہ 5 اہم ترین خواب کون کون سے ہیں؟ اس حوالے سے پہلا خواب کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں نورانی چہرہ دیکھتا ہے، یہ نہایت بابرکت خواب ہے۔ یہ نورانی چہرہ کسی ولی، بزرگ، عالم
عالم دین، کسی نیک شخص، فرشتے یا کسی فوت شدہ عزیز کا بھی ہو سکتا ہے، جس کا چہرہ روشنی سے چمک رہا ہو، اس سے سکون اور محبت کا احساس ہو رہا ہو۔ بعض اوقات یہ چہرہ براہ راست خواب میں دیکھنے والوں سے بات بھی کرتا ہے، نصیحت بھی کرتا ہے، دعا بھی دیتا ہے، یا صرف مسکرا کر دیکھتا ہے۔ اگر خواب دیکھنے والا نورانی چہرے کو دیکھ کر دل میں عجیب سی خوشی، سکون اور اطمینان محسوس کرے تو یہ خواب بہت بڑی خوشخبری کی علامت ہے۔ ایسے شخص کو نہ صرف اس کی دعائیں قبول ہوں گی بلکہ روحانی ترقی بھی اس کو حاصل ہوگی۔ اگر ایسا شخص کوئی دعا یا نصیحت آپ کو کرے تو اس نصیحت پر عمل کرنا بیحد ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ عید الفطر کی رات میں خوشخبری والے خوابوں کے حوالے سے ایک خواب اگر کسی نے یہ دیکھا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے یا درود شریف پڑھ رہا ہے، تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ بہت جلد آپ کو اچانک خوشخبری ملنے والی ہے۔ اسی طرح عید الفطر کی راتوں میں اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے، بارش ہلکی ہو، خوشگوار ہو، جس میں مسرت اور خوشی حاصل ہو، تو یہ بہت اچھا خواب ہے۔ لیکن اگر خواب میں بارش زیادہ تیز ہو لیکن نقصان نہ پہنچائے تو یہ پریشانیوں کے خاتمے اور دعا کی قبولیت کی علامت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اچانک آپ کو خوشخبری ملے گی۔ اسی طرح عید الفطر کی رات میں آپ یہ خواب دیکھیں کہ زمین سرسبز ہے، باغات ہیں، پودے بہت اچھے لگے ہوئے ہیں، تو یہ رزق میں برکت اور کامیابی کی علامت ہے۔ اگر خواب میں بارش کے ساتھ روشنی نظر آتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کی نشانی ہے، نیک شگون ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو قریب لاتا ہے اور آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور مشکلات حل ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ عید الفطر کی راتوں میں اگر خواب میں قرآن پاک کو دیکھنا ہے یا اس کی تلاوت کرنا ہے یا اس کو پڑھنا ہے یا سنتا ہوا دیکھے تو یہ نہایت ہی بابرکت اور خوش نصیبی کی علامت ہے۔ یہ خواب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو رہی ہے، اس کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں اور اسے دین کی طرف مزید رجوع کرنے کا اشارہ دیا جا رہا ہے۔ اگر خواب میں قرآن پاک کو کھلا ہوا نظر دیکھے تو یہ ہدایت اور راہ راست پر آنے کی علامت ہے۔ اگر خود کو قرآن پاک پڑھتا ہوا دیکھے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی ہے اور مزید برکت عطا کرے گا۔ اسی طرح عید الفطر کی راتوں میں آپ نے یہ خواب دیکھا کہ آپ روزے دار ہیں اور افطار کر رہے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں، یا افطار میں بہت زیادہ دسترخوان سجا ہوا ہے اور بہت سارے لوگ افطار کھول رہے ہیں، تو یہ بہت بابرکت اور نصیبوں والا خواب ہے۔ رمضان المبارک میں مانگی گئیں آپ کی دعائیں قبول ہونے والی ہیں، مشکلات حل ہو جائیں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ خوشخبری سننے والے ہیں۔ اسی طرح عید الفطر کی راتوں میں آپ نے یہ خواب دیکھا کہ سفید رنگ کا لباس پہنا ہے، اور اگر آپ نے خود نہیں پہنا یا آپ نے کسی کو پہنے ہوئے دیکھا ہے تو یہ بھی بہت اچھا خواب ہے، نہایت نیک مبارک خواب ہے۔ سفید لباس پاکیزگی، نیکی، دعا کی قبولیت اور گناہوں کی معافی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ خواب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو رہی ہے، اس کے اعمال بہتر ہو رہے ہیں۔ اگر خواب میں خود کو سفید لباس پہنا ہوا دیکھتا ہے تو یہ روحانی ترقی کی طرف اشارہ ہے، نیکی میں اضافے کی علامت ہے، اور اگر کسی اور کو سفید لباس میں دیکھے تو یہ شخص کی نیکی اور تقوی کی نشاندہی ہو سکتا ہے۔ اگر فوت شدہ عزیز کو سفید لباس میں دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ اچھے انجام کی طرف ہے اور جنت کی بشارت کی علامت ہو سکتا ہے۔ آخر میں اجتماعی دعا کروا رہی ہوں اور امید کرتی ہوں تمام دوست اس دعا میں شامل ہوں گے، آمین کہیں گے بھی اور کمنٹ باکس میں آمین لکھیں گے بھی۔ یا رب العالمین، ہماری بہن مبینہ ولد شبیر کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے شوہر کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن سمرین کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو اتار دے، کیونکہ یہ بری طرح قرض میں جکڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن شمیم بانو اکبر علی کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے، ان کے بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کی والدہ اور بھائی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
بھائی محمد قاسم ولد نور محمد کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل فرما دیں، آمین ثم آمین۔ نجمہ بی بی کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں اور ان کی مشکلات کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن فردوس کے والد غلام مصطفیٰ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے والد کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، ان کی فیملی کو پر اپنا خاص رحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن نیہا خان ولد صادق علی کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن زویا انصاری کی والدہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن حافظہ سعدیہ رفاقت ولد رفاقت علی باجوہ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جائز دلی مراد پوری فرمائے۔ بہن شائستہ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جائز دلی مراد کو پورا فرما دیں، آمین ثم آمین۔ بھائی محمد علی کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو برسر روزگار کرے، ان کی مالی حالات اور پریشانیوں کو ختم فرمائے، ان کی والدہ اور بہن کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن ثنا فاطمہ کے بیٹے کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے محمد مشرف کو ہدایت عطا فرمائے، وہ والدین کا فرما بردار بن جائیں، آمین ثم آمین۔ بہن تبسم کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کو اتار دیں جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، آمین ثم آمین۔ بہن حلیمہ سلیم کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جائز دلی مراد پوری فرمائے اور جن آزمائشوں میں وہ گھری ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ختم فرما دے، آمین ثم آمین۔ بہن امرین علی کے والد کو کینسر ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے والد کو بغیر سرجری کے شفا یابی عطا فرما دیں، آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں ایسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے، ہمیں قیامت کے دن رسوائیوں سے بچا۔ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈال جتنا ہمیں اٹھانے کی طاقت ہو۔ یا رب العالمین جو لڑکیاں شادی کے انتظار میں بیٹھی ہیں ان کے لیے اچھے اور بہترین رشتے جلد از جلد عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جن کے والدین بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا یابی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین میرے والد بشیر احمد، میری والدہ، میرے بھائیوں ولی اللہ، عبد الرؤوف، بھائی عبد المعروف، بھائی طارق حسین اور بھتیجے عبد الرحمن کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین ثم آمین۔